الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے متقین کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ پیچھے خالق کائنات نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب یہاں پر متقین کی 3 نشانیاں بیان ہوئی۔ سب سے پہلی نشانی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہے کہ خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی نبی فرما دیں انسان بغیر مشاہدے کے اس پر یقین کر لے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور غیب کا معنی ہے، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم خواص خمسہ سے حاصل نہ کر سکیں، جس کا علم ہمارے جو 5 سینسز ہیں ان سے نہ حاصل ہو سکے۔ اسلام دین فطرت ہے، عقل سلیم کی قریب ترین دین ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو ایمان بالغیب کے درجے پر ہوتی ہیں۔ یعنی اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی صفات کو دیکھیں، عالم برزخ کو دیکھیں، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان بالغیب میں شامل ہوتی ہیں۔ اور ایمان بالغیب متقین کی پہلی نشانی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ بتاؤ کن لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان قابل تعجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کی تجلیات میں رہتے ہیں، وہ اگر اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ پھر صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم گروہ انبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گروہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، اگر وہ اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ پھر صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے وحی کو اترتے دیکھا ہے، تم نے چاند کو پلٹتے دیکھا ہے، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتائیں کن لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن سنا ہوگا کہ محمد عربی علیہ السلام آئے تھے، ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اے میرے صحابہ ایمان لانے کے اعتبار سے وہ تم سے افضل ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے نیکیوں کے اعتبار سے مومنین سے، عام مومنین سے افضل ہیں، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بعد والے افضل ہیں۔ اس کی وہ بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ بعد والے ہم لوگ ایمان بالغیب لے کر آئے، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ دوسری یہاں پر متقین کی خوبی بیان ہوئی وہ نماز قائم کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ وہ لوگ نماز کو پڑھتے ہیں، ہر جگہ فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے خود پر شریعت کو نافذ کرنا۔ کہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، کہ جب انسان نماز پڑھے اس کے بعد بھی اس کی ذات پر نماز کے اثرات رہیں، اس کے ذہن میں یہ خیال ہو ابھی پڑھ کے آئے ہوں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز پڑھنے جانا ہے۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز جب ادا کی جائے اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تسلی کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، یا جیسے حدیث جبریل کے اندر آتا ہے
جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم تو اس طرح عبادت کرے کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ تیقن ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی عبادت کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے وہ نماز قائم کرنا کے مترادف ہوگی۔ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو پھر ذہن جو ہے وہ خیالات سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور صوفیہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فلسفہ دیا کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی اللہ جس نماز کی بات کرتا ہے وہ ہمتاً اللہ کے لیے ہو، ذہن جو ہے وہ خیالات سے خالی ہو۔ تیسری بات مال خرچ کرنے کی، جو مال اللہ رب العزت نے دیا اسی کی راہ میں خرچ کرنا، انسان اگر سمجھے تو سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، جب انسان اس فلسفے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جو مال کے دروازے ہیں غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے کھولنا مشکل نہیں ہوتا، جب انسان یہ سمجھ لے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی راہ میں لوٹا دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔